میرا جو پچھلا سیشن تھا جو اگین فوڈ پہ تھا، اس کے تسلسل میں یہ دوسرا سیشن ہے، اور اس میں اگین میں وہی بات کروں گا، اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں کنسیکوینشل تھنکنگ استعمال کرنی چاہیے، وہ تھنکنگ جو رب العالمین نے دی، جو اس لیے دی کہ ہم سوچیں کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ وہ کون سی چیزیں جس کو اڈاپٹ کر کے ہم زندگی جی سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے زندگی انجوائے کرنا، زندگی جینا، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ بوجھ بن کر رہ جاتے ہیں۔ تو آپ ایک ایسٹس بننا چاہتے ہیں، ایک اثاثہ بننا چاہتے ہیں، یا بوجھ؟ یہ فیصلہ آپ کو لینا ہے، آپ نے دیکھنا ہے، کیونکہ ہر زندگی کا ایک پرائس ٹیگ ہوتا ہے، اور وہ پرائس ٹیگ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس نے کون سی زندگی جینی ہے۔ جو آپ کی زندگی ہے، بہترین زندگی، یہاں پہ چیزیں مختلف ہے، پرائس ٹیگ وہ تھوڑی اس کا پرائز لو ہے، پر جو زندگی آپ نے بوجھ بن کے گزارنی ہے اس کا پرائز بہت بڑا ہے۔ ایک پرائز ہے جو آپ نے اپنے ولنگ کے خلاف دینا ہے، جو آپ نہ چاہتے ہوئے دیتے ہیں وہ کم ہے، لیکن جو آپ سے لیا جاتا ہے وہ اس سے کئی گنا بڑھ کر ہے۔ اگر آپ ہیلتھ کو اپنا ایک مقدم نہیں رکھیں گے، ہیلتھ کو ایک پریورٹی نہیں دیں گے، تو کیا ہوگا؟ آپ جائیں گے بیماریوں کی طرف، اور بیماریاں پھر آپ سے جو وصولی کرتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ برداشت کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوتا ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، سوچنا پڑے گا کہ ہم کون سے پرائس ٹیگ کی طرف جائیں، جو زیادہ مہنگا ہے، جو ہم سے لیا جاتا ہے، یا وہ جو ہمیں دینا چاہیے اپنی ول کے خلاف۔ مثال کے طور پہ سویرے اٹھنا اور سویرے کے ٹائمنگ کو اپنی ایک زندگی کا روٹین بنانا، اور جو ان کا ایک بک ہے 5 AM کلب، وہ دیکھو اب پوری دنیا میں اس کو پذیرائی حاصل ہوئی، 5 AM کلب بائی رابن شرما۔ اب یہ ایک ایسی بک ہے جو آپ کو سکھاتی ہے سیدھے سیدھے اسلام کے بہترین اصول، کہ آپ سویرے اٹھو، جب آپ اٹھتے ہو تو آپ ایک کیمیکل ریلیز کرتے ہو، BDNF، برین ڈیرائیو نیوٹروٹروفک کیمیکلز، ایک ایسا ہارمون جو آپ کو ہیل کرتا ہے، آپ کو ریپیئر کرتا ہے۔ تو یہ کتنا مشکل کام ہے، بجائے اس کے کہ آپ بوجھ بن جائے اور آپ ہسپتالوں کے بیڈ پہ پڑے رہیں، اور ایک ایسی زندگی جو معذوری کی زندگی ہو، جس میں دوسروں کے آپ محتاج ہو کے رہ جائیں۔ اب آپ ڈیسائیڈ کریں، آپ پرائس ٹیگ بڑا والا ڈیسائیڈ کر رہے ہیں یا چھوٹے میں ہی آپ اپنا کام کر رہے ہیں۔ اگین آپ اچھا فوڈ کھاتے ہو تو آپ کا پرائس ٹیگ اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن اگر آپ جاتے ہو جنک فوڈ کی طرف، وہ فوڈ جو مین سٹریم میڈیا آپ کے سامنے رکھتا ہے، جس میں زیادہ تر آپ کے مشروبات ہے، اور اس کو کنیکٹ کیا جاتا ہے ود دا سیلیبریٹیز، اور اس پہ اتنی فنڈنگ ہوتی ہے کہ آپ کو بس پھر کوئی چیز دکھائی ہی نہیں دیتی۔ آپ اب بچہ ہو، جوان ہو، ہر بندہ جناب عالی اس نے مشروبات کو ایک اپنی زندگی کا خاصہ بنا لیا ہے، جس کے ٹوٹل جو فاؤنڈیشن ہے، جو بیس ہے، وہ ہے ایمٹی کیلوریز شوگر۔ اس میں اتنا شوگر ڈالا جاتا ہے کہ وہ آپ کی کریونگ کو ڈیولپ کر دیتا ہے، اور یہ ایک میتھمیٹیکل ماڈلنگ کے تھرو کی جاتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں بلیس پوائنٹ، ایک ایسا پوائنٹ جو آپ کے منہ میں نا ایک وہ مٹھاس پیدا کر دے، جہاں آپ کی اشتہا اور بڑھے، جہاں آپ کی چاہت اور بڑھے، مور اینڈ مور۔ تو جب آپ فالو کرتے ہو مین سٹریم میڈیا کو، اور ایسے فوڈ کو، اور جنک فوڈ کو، اور ان فوڈ کو جو نیچرل سے نہیں آتی، جو فطرتاً نہیں ہوتی،
ہم ان چیزوں کی طرف جائیں جو فطرت سے نہیں ہے، جو نیچر سے نہیں ہے، جو ان خزانوں سے نہیں آ رہی جس کو رب نے پیدا کیا، جو مین میڈ ہے، جو فیکٹریوں سے بن کر آ رہی ہے، ہم اس کی طرف کیوں؟ اس کو انہوں نے ایک اپنے اس سے باندھ لیا ہے، ایک لائٹنگ سے، اس کو ایک ایڈورٹیزمنٹ سے باندھ لیا ہے، اس کو سیلیبریٹیز کے تھرو یہ ایڈورٹائز کرتے ہیں، اور چونکہ ہم پھر یہ نہیں دیکھتے کہ اب پیپسی کا اور ان چیزوں کا جیت کے آگے ڈر سے کیا تعلق ہے، بٹ وی فالو اونلی دا لمبک برین، دا ایموشنل برین. ہم صرف اپنے جو جذباتی اور ایک اٹیچمنٹ ہوتا ہے، ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتا ہے، اس میں اٹک کے رہ جاتے اور ایک ایسی زندگی کی پرائز دیتے ہیں جو ہمیں کہاں لے جاتی، اینڈ آف دا ڈے بیماریوں کے ایک ٹریپ میں لے جاتی ہے. تو ہمیں فوڈ کو دیکھنا پڑے گا، اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ جو فوڈ ہے وہ ہم لیں، کب لیں، کیوں لیں، ضرورت ہے بھی یا نہیں ہے. کیونکہ اٹس ناٹ اباؤٹ وٹ یو ایٹ، اٹس اباؤٹ وین یو ایٹ. یہ اس بارے میں نہیں ہے کہ آپ کیا کھا رہے ہو، یہ اس بارے میں ہے آپ کب کھا رہے ہو. کیوں؟ کب کا کھانا ایک الگ ہے، پر میں یہاں پہ پھر یہ بات کہوں گا کہ اٹس اباؤٹ دا ٹرو تھنگ، وین یو ایٹ اینڈ واٹ یو ایٹ. وہ بات بھی میں اس کو رد کروں گا. وین یو ایٹ آپ کا ہنگر ونڈو ہے جس کو آپ لمبا لے کے جاتے ہو، 12 کم از کم. کیوں 12؟ اس لیے کہ 10 سے 12 گھنٹوں میں جو آپ کا گلوکوز ہوتا ہے، جو ایک انتہائی اہم فیول ہے، وہ ڈپلیٹ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو آپ کا جسم آپ کے فیٹس کو ہاتھ ڈالتا ہے، اور آپ کا فیٹس جو ہے وہ کیا کرتا ہے، آپ کا لیور جو ہے وہ کیٹون باڈیز کریٹ کرتا ہے، اور کیٹون باڈیز انرجی کو. تو آپ کا یہ جو پاتھ ویز ہے، دیٹ از دا سیم پاتھ ویز لائک سملر پاتھ ویز لائک گلوکوز جو راستوں سے گلوکوز آپ کو آتا ہے، وہی راستے اس کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، پر یہ زیادہ اسٹیبل ہوتا ہے، زیادہ ایفیشینٹ ہوتا ہے. کمپلیکیشن اس کے نہیں، یہ کلین سورس ہے. اب اگر ایک بندہ جو ہے وہ 76 kg کا ہے تو وہ 40 دن تک وٹامنس پلس واٹر پہ آرام سے جی سکتا ہے، وداؤٹ گوئنگ ایل، بغیر بیمار ہوئے. پر ہمارا چونکہ اب ذہن ایسا بنا دیا گیا کہ منیمم 3 meals پر ڈے، جو ایک امریکن سٹائل ہے، اگر اس لوپ میں ہم پس جاتے تو پھر ہماری زندگی اسی میں اٹک کر رہ جاتی، اور ہم ہمیشہ ایک کھانا ختم ہونے کے بعد دوسرے کھانے کے اس میں. پر کبھی آپ نے اس کو دیکھا ہے کہ جو فنڈڈ سائنس ہے کہ سٹیبل بلڈ گلوکوز، اور جو اپریشیٹ ہی نہیں کرتا بھوک کو، اور بھوک کو اپریشیٹ کرتا ہے بھلا کون؟ اسپریچولیٹی، ریلیجن، آپ کا دین آپ کو اپریشیٹ کرتا ہے. اس میں تو اتنا تک دیا ہوا ہے، فَإِنْ كَانَ وَلَا بُدَّ، کہ اگر آپ کا بالکل گزارا ہی نہیں ہوتا تو معدے کو 3 حصوں میں تقسیم کرو، پانی کا الگ، سالڈ روٹی کا الگ، اور ہوا کا الگ. پر ہم جب کھانے لگتے ہیں تو ایسا کھاتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے اور اس راستے پہ لے جائے جو ہمیں ہیلتھ کی طرف لے جائے. کیونکہ یہ اصل منبع ہے علوم کا، سرچشمہ جو ہے، جو علم کا بہترین سرچشمہ ہے وہ یہی ہے. تو ہمیں اس طرف آنا پڑے گا، ایک ایسی زندگی کو فالو کرنا پڑے گا جو ہمیں ہیلتھ دے، جو ہمیں لانجیویٹی دے، جو آپ کا ڈی این اے بیس کیپ ہوتا ہے، جس طرح آپ کے جو شو لیس کے اوپر کیپ ہوتا ہے جو اس کو کی حفاظت کرتا ہے، اس کو ٹیلومرس کہتے ہیں، اور ٹیلومرس کا ایجنگ کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. اور یہ میں پہلے سیشن میں بھی کہہ چکا ہوں کہ 30% آپ کیلوریز کو ریسٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ کا جو لانجیویٹی لیول ہے وہ بڑھ جاتا ہے، آپ کی صحت کو 4 چاند لگ جاتے. اب تو یہ دنیا میں
بہت کامن ہے، اس کو کوئی کہتا ہے ٹاپ جی، اور کوئی اس کو جو نام دے رہے ہیں، جو ابھی نوبیل پرائز انہوں نے لیا، وہ اسی پہ ہے کہ آپ اپنے ہنگر ونڈو کو بڑھائیں تو جو آپ میں چیزیں ہوتی ہیں وہ ویسٹوں کو کھانا شروع کر دیتی ہیں۔ تو آپ کا ٹاپ کا میڈیسن بلا کیا ہے؟ کم کھانا۔ یہ ہر میڈیسن سے زیادہ افیکٹو ہے، ایون کینسر سے، کینسر سیل بھی جو ہیں وہ بھی اس سے کمزور پڑ جاتے ہیں جب آپ اپنے کیلوریز کو ریسٹرکٹ کرتے ہو، اپنے ہنگر ونڈو کو بڑھاتے ہو۔ یہ وہ ایک بیماری ہے جس کو مین سٹریم میڈیا نے ایک ہاتھی بنا دیا ہے، اور ایک ایسا ہاتھی جو ہسپتالوں کو کھلا پلا رہا ہے، جو کرونک ڈیزیز کو بڑھاوا دے رہا ہے، وہ یہی فوڈ سائنس ہے۔ تو ہمیں آنا پڑے گا فاسٹنگ کی طرف، اور یہ فاسٹنگ کم از کم ہمیں کرنی پڑے گی 12 گھنٹے کی ہنگر ونڈو، 16 گھنٹے کی، اچھا یہ ہے کہ 18 سے 22 گھنٹے کی ہو، تاکہ آپ کے وہ جو گلوکوز ہے وہ ڈپلیٹ ہو جائیں اور یہ فیٹس کو ہاتھ ڈالیں، اور آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ ڈاؤن رہے، آپ کا جو ہے ریپیئر وہ اپ رہے، آپ کے ہیلتھ جسم میں جو توڑ پھوڑ ہوتی ہے وہ اس کی ایک بہترین شیپ رہے، آپ ریپیئر میں رہیں، آپ لائٹ ایسڈ ماڈل کی طرح رہیں، ہلکے، اور آپ میں شارپنیس لیول آپ کا بڑھ جائے، اور یہ ایون نیو نیورون کو برتھ دیتا ہے۔ تو یہ نہ صرف آپ کی مینٹل ایک کیئر کرتا ہے، بلکہ آپ کے جو باڈی ہے اس کو بھی ریپیئر کرتا ہے۔ تو یہ پرائس اس پرائس سے بہت کم ہے جو آپ کو کنزیومرزم کی طرف لے جاتا ہے، جس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کھاؤ کھاؤ کھاؤ، یہ نہ دیکھو کیا کھا رہے ہو، کیونکہ آپ نے تو اپنے فری فرنٹل کارٹیکس کو آف ہی کیا ہوا ہے، سوئچ کو، کانسیکوینشل تھنکنگ کو، آپ تو ایموشنز کے ساتھ لگ کے ان کی چیزیں استعمال کر رہے ہو، اور ایڈورٹائزمنٹ کیا ہے؟ ٹو بائی دا تھنگ وچ وی ناٹ نیڈ۔ ایڈورٹائزمنٹ کا تو سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ وہ چیزیں بھی آپ کو بیچی جائیں جس کی ضرورت ہی نہ ہو۔ تو کبھی رک کے سوچے لازمی، کبھی سوچ کے دیکھے لازمی کہ کس طرف آپ جا رہے ہیں، ہیلتھ کی طرف یا بیماریوں کی طرف۔ پرائز آپ پے کریں گے یا کم قیمت میں زندگی سنواریں گے؟ تو میرا مقصد سیشنز کا ہمیشہ آپ کو ایک ایسی زندگی کی طرف لانا ہوگا جو ہیلتھ سے، جو خوشیوں سے بھرپور ہو، جو ریئل منی ہے، نہ کہ وہ کاغذ کی کرنسی جس کے پیچھے آپ بھاگ کے تھک جاتے ہو، جس کی ہوا خود بخود ختم ہو جاتی، جس کی پرچیزنگ پاور خود بخود ختم ہو جاتی۔